فاطمہ کے ابو، خدیجہ کے شوہر، سرکار دو عالم سید الاولین، امام المرسلین، سید الآخرین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ پہلی مرتبہ آپ کی اس بستی خالتی پور میں آنا ہوا۔ جیسا کہ صدر محترم نے بتایا کہ بڑی لمبی مسافت تھی، اور یہ مسافت 1100 کلومیٹر نہیں، تقریباً 1600 کلومیٹر کی دوری تھی۔ مستقل جسیم بھائی رابطے میں تھے اور پوچھ رہے تھے کہ آپ کہاں تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے خیر و عافیت سے مجھے یہاں تک پہنچایا، اس پر اللہ کا شکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین جو بھی باتیں اس پروگرام کے اندر ہوں، ہم سب کو کہنے اور سننے کے ساتھ ساتھ تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ اس کائنات پر جب آپ نگاہ دوڑائیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ اس وقت دنیا کے ہر کونے میں مسلمان پریشان ہیں۔ زمین کا ذرہ ذرہ مسلمانوں پر تنگ کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے۔ مسلمان عورتوں کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے معصوم بچوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہ مصیبتیں ہم پر کیوں آ رہی ہیں؟ نہیں۔ آئیے قرآن کھولتے ہیں اور قرآن سے اس کا جواب لیتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ مناسب یہ ہوگا کہ بچوں کو سامنے سے ہٹا دی، ڈسٹرب زیادہ کرتے ہیں تو تقریر کرنے میں بھی ڈسٹرب ہوتا ہے۔ ان بچوں کو کنارے کر دیں اور جو لوگ بزرگ جوان ہیں وہ سامنے آ کر کے بیٹھ جائیں۔ بچوں کو کنارے کر دیں، آپ ایک طرف کر دیں بچوں کو۔ আপনারা চুপ থাকেন, মাঝখানে কেউ বলবেন না। যিনারা ডান দিকে আছেন চলে আসেন সামনে দিকে, বক্তা সামনে দিকে চলে আসেন। বক্তাকে বলতে ভালো লাগবে, শুনতে ভালো লাগবে। চলে আসেন, শুরু করুন। تو کیوں مارا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اس زمین کے اوپر، اس طریق کے اوپر آئے لوگوں، یہ جو تمہیں فساد نظر آ رہا ہے، بگاڑ نظر آ رہا ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ آئے لوگوں، تم پر جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، آئے لوگوں تم پر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، تمہیں مارا جا رہا ہے، تمہیں ستایا جا رہا ہے، تمہاری عزت و آبرو کو نیلام کیا جا رہا ہے، تمہیں قتل کیا جا رہا ہے، تمہیں غارت کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، جو بھی مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے، بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، یہ تمہارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ معلوم یہ چلا کہ جو بھی مصیبتیں مسلمانوں پر آ رہی ہیں، مسلمان ذرا جائزہ لیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہیں۔
ایک بہت ظالم اور جابر بادشاہ گزرا ہے، نام تھا اس کا حجاج ابن یوسف۔ اس وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے، ان کا نام تھا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ لوگ حجاج ابن یوسف کی شکایت لے کر امام حسن بصری کے پاس جاتے ہیں اور امام حسن بصری سے کہتے کہ آپ حجاج ابن یوسف کو سمجھاتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ ہم پر کتنا زیادہ ظلم کرتا، کتنا زیادہ ستاتا ہے، کتنا زیادہ مارتا ہے، آپ حجاج ابن یوسف کو نصیحت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ اس کی اصلاح کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ اس کو سمجھاتے کیوں نہیں ہیں؟ میرے بھائیوں ذرا اندازہ لگاؤ، غور کرو، اس وقت امام حسن بصری نے جو جواب دیا تھا وہ جواب ہم لوگوں کو بھی سننا چاہیے اور غور کرنا چاہیے۔ آج دنیا کے اندر ہمیں مارا کیوں جا رہا ہے؟ آج لوگ ہم پر ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ حسن بصری نے اس موقع پر جواب دیا تھا، آئے حجاج ابن یوسف کی شکایت لے کر کے آنے والوں، آئے حجاج ابن یوسف کو برا بھلا کہنے والوں، آئے حجاج ابن یوسف کی شکایت کرنے والوں، سن لو، ان الحجاج عذاب اللہ، اللہ تعالیٰ کا عذاب حجاج ابن یوسف کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کو نازل کیا ہے۔ ان الحجاج عذاب اللہ، حجاج یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، حجاج ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر مسلط ہوا ہے، حجاج ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم تک آیا ہے۔ آئے کلیا چک کے لوگوں، آئے بنگال کے لوگوں، جب مسلمان بگڑ جاتے ہیں، جب مسلمان خراب ہو جاتے ہیں، جب مسلمان بددین ہو جاتے ہیں، جب مسلمان اپنی مسجدوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جب مسلمان اپنے رمضان کے روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر مصیبتوں کے پہاڑ نازل کرتا ہے، ظالم اور جابر بادشاہوں کو ان کے اوپر مسلط کرتا ہے، جو ان کو دین سے روکتے ہیں، جو ہماری مسجدوں کو بند کرتے ہیں، جو ہمارے دین پر پابندی لگاتے ہیں۔ یہی حسن بصری نے جواب دیا تھا، حجاج ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر مسلط کیا گیا ہے۔ دنیا کے اندر ہر جگہ مسلمان مارا جا رہا ہے، کیوں مارا جا رہا ہے؟ کیوں پریشان کیا جا رہا ہے؟ آئے مسلمانوں، آج تم اذان دیتے ہو اور اذان کے اندر مؤذن یہ کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب یہی ہوتا ہے اللہ سے بڑا دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ تم نماز پڑھتے ہو تو یہ کہتے ہو اللہ اکبر، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، جو اللہ سب سے زیادہ بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ آئے مسلمانوں، جب تم اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا مانتے ہو، جب تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور یہ نعرہ تکبیر بھی لگاتے ہو اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، آئے مسلمانوں، تو تم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے کیوں نہیں ہو؟ تم اللہ کی غلامی اختیار کیوں نہیں کرتے ہو؟ آئے مسلمانوں، تم اللہ کے سامنے سجدہ ریز کیوں نہیں ہوتے ہو؟ تم اللہ کے غلام کیوں نہیں بنتے ہو؟ آج ہم نے اللہ اکبر کے حقیقی مطلب کو بھلا دیا، تو میرے بھائیوں آج مسلمان پریشان ہو رہا ہے، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، اور یہ آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون کون سی وجوہات ہیں، کیا کیا ریزن ہے، کون کون سے کارن ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو مارا جا رہا ہے۔ 3 چیزیں میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا، صرف 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر یہ بتاؤں گا کہ موجودہ وقت میں ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہے، ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے، رسپانسبلٹی کا بھی ہمیں اور آپ کو خیال رکھنا ہے۔ تو مسلمان کیوں مارے جا رہے ہیں؟ پہلی چیز جانتے ہو کیا ہے؟ آپ کو میری بات بری لگے گی، کڑوی لگے گی، لیکن یہ سچائی ہے، زمینی حقیقت ہے۔ آج مسلمان عمل کے معاملے میں جتنا پیچھے ہے وہ ہمارے اور آپ کے سامنے۔ ہماری مسجدوں میں چلے آؤ، نمازی نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ مجھے جسیم بھائی نے بتایا
یہ جلسہ مسجد کے لیے ہو رہا ہے, چندہ بھی مسجد کے لیے ہو رہا ہے. آئے لوگوں, میں تم سے سوال کرتا ہوں, مجھے یہ بتاؤ, جس مسجد کے لیے پروگرام ہو رہا ہے اور جس مسجد کے لیے تم چندہ دے رہے ہو, مجھے یہ بتاؤ اس مسجد میں تم کتنی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہو؟ اگر میں امام صاحب سے سوال کروں کتنے لوگ نمازی فجر میں ہوتے ہیں, امام صاحب خاموش ہو جائیں گے. میرے بھائیوں, اپنی مسجدوں کو شاندار نہیں, اپنی مسجدوں کو جاندار بناؤ. مسجدوں کو بڑا بنا لینا, مسجدوں کو شاندار بنا لینا, مسجدوں میں ٹائلز لگا لینا, پتھر لگا لینا, نل لگا لینا, یہ بڑی چیز نہیں ہے. مسجدوں کو آباد کرنا یہ بڑی چیز ہے. شاعر کہتا ہے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, دل اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. میرے بھائیوں, مسجد شاندار نہیں جاندار بناؤ. آج مسجدیں رو رہی ہیں, چیخ رہی ہیں, کہاں گئے نمازی, کہاں گئے مسجدوں کو آباد کرنے والے؟ جمعے کا دن آتا ہے, ہماری مسجدیں بھر جاتی ہیں, نیچے بھی بھر جاتی ہیں, اوپر چھت بھی بھر جاتی ہے, اور بہت سے لوگ تو مسجد کے باہر ہی مصلی بچھا کر نماز پڑھتے ہیں. لیکن جب یہ جمعے کا دن جاتا ہے, نہ جانے نمازی کہاں غائب ہو جاتے ہیں, زمین ان کو کھا جاتی ہے یا آسمان نکل جاتا ہے. میرے بھائیوں, یہ زمینی حقیقت ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. آج مسلمان اس لیے مارا جا رہا ہے, آج وہ اپنی مسجدوں سے دور ہے, عمل سے دور ہے. اور میں آپ کے سامنے قرآن کی ایک سورت کو بھی پیش کر دیتا ہوں. یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت ہے, اور اس سورت کا نام سورۃ العصر ہے. اس کے بارے میں امام شافعی نے فرمایا تھا, اگر پورا قرآن نہ نازل ہوتا اور صرف یہی ایک سورت یعنی سورۃ العصر ہی نازل ہو گئی ہوتی, یہ بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی. کیا کہا جا رہا ہے, ہم سب کو یاد ہوگی, 5 سال کے بچے کو بھی یاد ہوگی, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ تعالی سورت کے اندر کیا فرما رہا ہے, غور کرو کلیہ چکے لوگوں. والعصر, قسم زمانے کی, قسم وقت کی, قسم عصر کی. ان الانسان لفی خسر, جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے خسارے کے اندر, بربادی کے اندر, لاس کے اندر, گھاٹے کے اندر, نقصان کے اندر. امیر بھی گھاٹے کے اندر, غریب بھی گھاٹے کے اندر, کالا بھی گھاٹے کے اندر, گورا بھی گھاٹے کے اندر. 2 وقت کی روٹی کھانے والا, کھیت میں کام کر کے اپنے پیٹ کو پالنے والا بھی خسارے کے اندر, کلیہ چکے مارکیٹ میں شو روم رکھنے والا بھی خسارے کے اندر, بنگال کا رہنے والا بھی خسارے کے اندر, یو پی کا رہنے والا بھی خسارے کے اندر. ان الانسان لفی خسر, جتنے بھی انسان ہیں سارے کے سارے خسارے کے اندر, بربادی کے اندر, گھاٹے کے اندر, ہلاکت کے اندر ہیں. اب سوال یہ ہے, جب سارے لوگ خسارے کے اندر تو کامیاب کون ہے؟ جب سارے لوگ نقصان کے اندر, لاس کے اندر, تو فائدے کے اندر کون ہے؟ اب بتایا جا رہا ہے 4 چیزیں جن لوگوں کے اندر ہیں وہ فائدے میں ہیں. پہلی چیز, الا الذین آمنوا, جو ایمان لے کر کے آ جائیں, اللہ پر ایمان لے کر کے آ جائیں, رسولوں پر ایمان لے کر کے آ جائیں, اس کے فرشتوں پر ایمان لے کر کے آ جائیں, تقدیر کے اچھے برے پر ایمان لے کر کے آئیں, کتابوں پر, قیامت کے دن پر ایمان لے کر کے آئیں. الا الذین آمنوا, ایمان لے کر کے آ جائیں. میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, آج ہم مسلمان تو ہیں لیکن آج ہم مومن نہیں ہیں. اسلام کے تو ماننے والے ہیں لیکن ایمان ہمارے اندر نہیں ہے. آج ایمان سے ہم کوسوں دور ہیں. الا الذین آمنوا, ایمان لے کر کے آ جائیں. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, یہ بتاؤ کہ مچھلی کہاں رہتی ہے؟ آپ کہیں گے مولانا صاحب مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے, اور آپ تو بنگال کے لوگ ہیں, بنگالی تو بغیر مچھلی کے رہ نہیں پاتا ہے. آپ کو اچھے طریقے سے معلوم ہے مچھلی
زمین پہ نہیں رہتی ہے، مچھلی ہوا میں نہیں اڑتی ہے، مچھلی آپ کی جیب میں نہیں رہتی ہے، مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے۔ اور اگر مچھلی کو مارنا ہے تو اس کو مارنے کے لیے پانی سے باہر نکال دو، مچھلی آٹومیٹک تڑپ تڑپ کے بلک بلک کے مر جائے گی۔ اس کو گولی مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو چاقو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تلوار مارنے کی ضرورت نہیں ہے، بس مچھلی کو پانی سے باہر نکال دو، مچھلی اپنے آپ آٹومیٹک تڑپ تڑپ کے مر جائے گی۔ اب میں جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اپنے دلوں کو تھام کر کے سنو۔ جس طریقے سے مچھلی جب تک پانی کے اندر رہتی ہے زندہ رہتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو مچھلی کی زندگی بنایا، پانی کو اللہ نے مچھلی کی لائف بنا دیا، جیون بنا دیا۔ جب تک مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے زندہ رہتی ہے، اور جب پانی سے نکل جاتی ہے مر جاتی ہے۔ یہی مثال ایک مومن کی ہے، جب تک مومن ایمان کے اندر رہتا ہے، زندہ رہتا ہے، کامنان رہتا ہے، کامیاب رہتا ہے، نمازی رہتا ہے، نیک رہتا ہے، دیندار رہتا ہے، اور جب یہی مومن ایمان سے نکل جاتا ہے، دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ جب تک ایمان میں ہے مومن کامیاب ہے، مومن فلاح پانے والا ہے، مومن ستارے اعظم ہے، اور جب ایمان سے نکل جاتا ہے وہی اس کا انجام ہوتا ہے جو انجام اس مچھلی کا ہوتا ہے جس کو تالاب سے پانی سے نکال دو، یعنی وہ تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے۔ یہی حال ایک مومن کا ہوتا ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پہلی چیز ایمان لے کر کے آ جائیں۔ دوسری چیز وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صرف ایمان لے کر کے آ جانا اور صرف کلمہ پڑھ لینا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یہ سمجھ لینا کہ صحابہ مسلمان ہو گئے، اب نماز کی ضرورت نہیں ہے، اب روزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ اللہ نے ایمان کے فوراً بعد نیک عمل کو جوڑ دیا ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ آئے لوگوں، تمہیں نیک عمل بھی کرنا پڑے گا۔ فجر کی کڑکڑاتی سردی میں صبح اٹھ کر وضو کرنا پڑے گا۔ اگر گرم پانی نہیں ہے، ٹھنڈا پانی، برف سا پانی ہے، اس پانی میں بھی تم کو وضو کرنا پڑے گا۔ رات میں بیوی سے بستری کی ہے، ملاقات کی ہے، صبح فجر میں آنکھ کھل جاتی ہے، اٹھنا پڑے گا۔ گرم پانی نہیں ہے، ٹھنڈے پانی سے ہی غسل کرنا پڑے گا، لیکن فجر کی نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہونا پڑے گا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، گرمی کی چلچلاتی دھوپ ہے، گرمی کی سڑی گرمی ہے، میرے بھائیوں تمہیں کھیت میں کام کرنا ہے، بھٹی میں کام کرنا ہے، فیکٹری میں کام کرنا ہے، اور یہ سوچو چلو گرمی زیادہ ہے روزہ چھوڑ دیتا ہوں، کھیت میں کام کرنا ہے روزہ چھوڑ دیتا ہوں، ابھی آگ کے سامنے کھانا بنانا ہے روزہ چھوڑ دیتا ہوں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، میرا دین کہتا ہے کہ نہیں روزہ نہیں چھوڑ سکتے ہو۔ اللہ نے اگر مال دیا ہے اور تمہاری مال پر 1 سال گزر گیا ہے اور وہ مال نصاب کو پہنچ گیا ہے تو اس مال پر زکوٰۃ بھی دینا پڑے گی۔ اللہ نے اگر تمہیں مال دیا اور دولت دی ہے تو تمہیں حج بھی کرنا پڑے گا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل بھی کرنا ہے، نیک عمل بھی انجام دینا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جب نبی کا نام آئے تو کیا کہیں؟ آواز نہیں آ رہی ہے، ابھی بھی آواز مجھے اس طریقے سے نہیں آئی جس طریقے سے مجھے آواز سننا ہے، تھوڑا زور سے بولیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی 5، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز
दूसरी चीज इकामिस्सला, नमाज को कायम करना। अल्लाह ने तौहीद के फौरन बाद नमाज का जिक्र किया। मालूम ये चला कि नमाज बहुत बड़ी इबादत है मेरे भाइयों, इतनी बड़ी इबादत है, इतनी बड़ी इबादत है, अल्लाह के नबी ने तो यहाँ तक फरमाया मेरा जी चाहता है मैं अपनी जगह इशा की नमाज में किसी और को खड़ा कर दूं और पूरे मदीने की गलियों का चक्कर लगाऊं और देखूं कौन अपने घरों के अंदर है, कौन नमाज नहीं पढ़ रहा है, जो अपने घरों के अंदर मिल जाए। मेरा जी चाहता है मैं उसके घर को आग लगा दूं। नमाज तो इतनी अहम इबादत है। आज इशा भी हमारी गोल है, रात के 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक मोबाइल चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं। मेरे भाइयों मुझे ये बताओ, जब रात के 2 और 3 बजे तक मोबाइल चलाओगे तो फजर में कैसे आँख खुलेगी? फजर की नमाज सोने में चली जाती है। ज़ोहर की नमाज अपनी दुकान पे, अगर दुकान छोड़ के चले गए हमारे कस्टमर टूट जाएंगे। ज़ोहर दुकान में चली गई, असर का भी यही हाल है। मगरिब चाय के होटलों पर चाय की चुस्कियां लेते हुए कलियाचक के बाजार में, और इशा अपनी फैमिली के साथ, न फजर पढ़ने की तौफीक है, न ज़ोहर पढ़ने की, न असर, न मगरिब, न इशा। मेरे भाइयों हमारा मजहब तो ये कहता है कि हालत जंग में हो, इज़ा कुंत फीहिम फ़अक़म्त लहुमुस्सलाह, आए लोगों अगर जंग की हालत में हो, ऐसे मौके पर भी नमाज माफ नहीं है। हर हाल में आपको नमाज पढ़ना है, और नमाज पढ़ना ही नहीं है, अल्लाह के नबी ने तो औलाद को भी नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। फरमाया मुर्रू औलादकुम बिस्सलाह वहुम अबनाउ सब'i सिनीन। ओ लोगों तुम नमाज पढ़ते हो, नहीं नहीं ये काफी नहीं है, मुर्रू औलादकुम बिस्सलाह, अपने बच्चों को भी नमाज पढ़ने का हुक्म दो। मुर्रू औलादकुम बिस्सलाह वहुम अबनाउ सब'i सिनीन। बच्चा तुम्हारा 7 साल का हो गया है, 7 साल की उम्र हो गई है, अपने बच्चे को भी कहो बेटा नमाज पढ़ो, अपने बच्चे को मस्जिद में लेकर के आओ, अपने साथ नमाज पढ़ाओ। बच्चे की उम्र 7 साल की हो जाए नमाज पढ़ने का हुक्म दो। कितने साल की? 60 नहीं कह रहा हूं, 60 समझ रखा है क्या ये? लेकिन हाँ ये 60 ही हमने समझ रखा है। जब मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, अब लोग मस्जिद की तरफ जाते हैं। ये 60 नहीं है, 7 है। 7 साल के बच्चे हो जाए नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और जब 10 साल के हो जाए वज़रिबूहुम, उनको मारो और मार करके मस्जिद में लेकर के आओ। ये नमाज कोई ऐसी इबादत नहीं, पढ़ लिया तो अच्छा, ना पढ़ा तो भी अच्छा। नहीं नहीं मेरे भाइयों, नमाज को छोड़ देना इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं मन तरका सलाता मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिसने जानबूझकर नमाज को छोड़ दिया, नमाज को तर्क कर दिया, फ़क़द कफ़र, काफिर हो गया, इस्लाम से खारिज हो गया, इस्लाम से निकल गया। और सऊदी के उलमा का तो यहाँ तक कहना है जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता हो उसके जनाजे में भी शिरकत नहीं करना चाहिए। जो नमाजी ना हो उसके घर में खाना भी नहीं खाना चाहिए। अगर बीवी नमाजी नहीं है, शौहर को चाहिए तलाक दे दे, और शौहर नमाजी नहीं है, बीवी को चाहिए खुला ले ले। नमाज इतनी अहम इबादत है मेरे भाइयों, किसी भी हाल में नमाज ना छोड़ो। ट्रेन में सफर कर रहे हो, फ्लाइट में सफर कर रहे हो, नमाज उस कंडीशन में भी नहीं छोड़ना है। अगर पानी नहीं है तयम्मुम कर लो, तयम्मुम करके मस्जिद में आना पड़ेगा, नमाज पढ़ना पड़ेगी। पानी ना होने की सूरत में भी नमाज माफ नहीं, तयम्मुम करके आपको मस्जिद में आना है, नमाज पढ़ना है। जहाँ हो मस्जिद नहीं है वहाँ भी नमाज पढ़ना है। ट्रेन में हो अपनी सीट पर नमाज पढ़ लो, फ्लाइट पर अपनी सीट में नमाज पढ़ लो, लेकिन नमाज हर हाल में पढ़ना है। नमाज आपको पढ़ना ही पढ़ना है। वामिलुस सालिहात, नेक अमल करना है।